حضرت علی رسول پاک علیہ السلام کی تربیت کے وہ شاہکار ہیں جو بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے شادی تک اور شادی سے نبی پاک کے وصال ظاہری تک مکمل تربیت جناب علی نے رسول پاک سے حاصل کی ہے۔ حضرت علی 13 رجب کو پیدا ہوئے۔ جناب علی کے والد کا نام حضرت ابو طالب ہے اور حضرت علی کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسعد ہے۔ جناب علی کے 2 اور بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں رسول پاک کے جانثار سے آبی ہیں۔ حضرت علی کی 2 ہمشیرہ، دونوں رسول پاک کی سچی کنیزہ ہیں۔ جناب علی کا سارا خاندان، میں نے کہا کہ ہم نے موضوع کا انتخاب کیا اس لیے کہ جناب علی کا سارا خاندان ساری زندگی رسول پاک کے دین کی پہرے داری کرتا رہا ہے، ساری زندگی۔ حضرت علی کے والد، حضرت علی کی والدہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی پہرے داری کی ساری زندگی جناب علی کے خاندان نے، اور پھر کمال یہ ہوئی کہ غار حرا کی خلوت سے لے کر کربلا کے مارکے تک جناب علی کا خاندان دین کے لیے ڈٹا ہوا نظر آتا ہے۔ غار حرا سے لے کر کربلا تک جناب علی نے کوئی چیز بچا کے رکھی نہیں، حضرت علی نے بچائے کچھ نہیں، جو جناب علی کے پاس تھا سارا کچھ رسول اللہ کے دین پہ لوٹا دیا، رکھا ہی نہیں کچھ بچا۔ حضرت علی پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کہتی ہے کہ آنکھ نہیں کھولتا تھا میرا بیٹا، اور حضرت علی کی والدہ وہ ہے جنہوں نے رسول پاک کی پرورش فرمائی ہے، فرماتی ہے میرا بیٹا آنکھ نہیں کھولتا تھا۔ میں نے ابو طالب سے 2-4 بار کہا کہ جناب بیٹا آنکھ نہیں کھولتا، تو کہنے لگے کسی حکیم کسی طبیب کا پتہ کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا نہ کسی طبیب کے پاس جاؤ نہ کسی حکیم کے پاس جاؤ، تو محمد ابن عبداللہ کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ جاؤ نہ ذرا حضور کو بلا کے لاؤ۔ ابھی کوئی اعلان نبوت نہیں فرمایا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماں میری تھی پر اعتبار زیادہ مصطفیٰ پہ کیا کرتی تھی، اعتبار نبی پاک پہ زیادہ تھا، جاؤ بلا کے لاؤ، حضور جو مشورہ دیں گے وہ کریں گے۔ جناب ابو طالب گئے، حضور سے جا کے کہا کہ بھائی دیکھنے نہیں آؤ گے، بھائی دیکھنے نہیں آؤ گے؟ تو کہا میرا تو کب سے جی چاہ رہا تھا، آپ کی اجازت کا منتظر تھا۔ رسول پاک گئے، جناب علی کو گود میں لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھیں بند ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہے مجھے یہ دھوکہ ہو رہا تھا، غلط فہمی ہو رہی تھی، کہیں بچہ نابینا تو نہیں۔ 3 دن ہے پیدائش کو، آنکھیں نہیں کھولتے، فرماتے حضور کی گود میں دیا۔ تو میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اس نے آنکھیں کھولی ہے نہ ابھی تک کچھ کھایا پیا ہے۔ میں نے گھٹی دینے کی کوشش کی لیکن منہ نہیں کھولتا۔ 3 دن گزر گئے، وہ حضرت علی پہلے دن بتا رہے ہمیں 3 دن تک بھوکے پیاسے رہنے کی عادت ہے، ہمیں 3 دن تک عادت ہے بھوکے پیاسے رہنے کی۔ جناب علی کی والدہ فرماتے 3 دن بیت گئے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ لب کھولتا ہے نہ آنکھیں کھولتا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا اچھا دیکھ لیتے۔ حضور نے اٹھایا، کوئی پہلے حضور بچے کو جاتے تھے نا گٹی دینے تو کھجور جیب میں ڈال کے جاتے تھے، آج حضور نے ادھر ہاتھ ڈالا جیب میں، جیب خالی، ادھر ہاتھ ڈالا جیب خالی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبے کی دونوں جیبیں دیکھی خالی تھی، فرمایا چلو گھڑتی تو دینی ہے نا۔ رسول پاک نے اپنی زبان مبارک باہر نکالی اور جیسے ہی جناب علی کے ہونٹوں پہ رکھی، جناب علی نے فٹ سے منہ کھول کے ساری زبان چوسنی شروع کر دی۔ جناب علی زبان چوس چکے، جب زبان نبی پاک کی زبان چوس چکے تو پھر حضرت علی نے آنکھیں کھولی، سب سے پہلے دنیا میں آتے ہی چہرہ مصطفیٰ دیکھا۔ جناب علی کی پہلی نظر لوٹ لیا ماہی سانو تیرے ہار شنگارا، قاتل نین تے ناگر زلفاں تیاں مارن دورے مارا تے کسے نے کول بھی نہیں پھٹکن دیتا، تیرے حسن دے پہرے داراں علی تو کلا ہی نہیں ہے، تے ہو گئے قتل ہزاراں۔ پہلے رسول پاک کا چہرہ دیکھا جناب علی، پہلا چہرہ۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا چاچی اگر مناسب سمجھو کام تو بیویوں کا ہے،
بہتر سمجھو تو علی کو غسل نہ دے دوں. یہ دیکھو میں نے کہا کہ یہ وہ بچہ ہے جو پیدائش سے لے کر تادم وصال حضور کی تربیت میں رہے. میں کہوں تو غسل نہ دے دوں. حضرت فاطمہ بنت اسد ساری زندگی مصطفیٰ کی بات نہیں ٹالی. حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل کہتے ہیں کہ میں نے کہا اماں جی محمد کی ساری باتیں مان لیتی ہو. فرمایا بیٹا اس کی ماں کوئی نہیں, ماں کوئی نہیں. کہیں دل میں خیال نہ آیا میری کوئی خواہشیں پوری نہیں کرتا, میں ٹالتی نہیں. فرمایا چلو اگر کہو تو غسل نہ دے دوں. کہا بیٹا دے دو. رسول پاک نے فرمایا چچی تو پکڑ کے رکھ, میں غسل دیتا ہوں, میں غسل دیتا ہوں. حضرت علی نے کہا اے اللہ کے حبیب میں بھی بڑا باوفا ہوں, میں دنیا میں آیا ہوں تو آپ نے مجھے غسل دیا ہے, جب جانے لگو گے تو میں آپ کو غسل دوں گا, میں غسل عطا فرماؤں گا. حضرت علی کی پرورش ہونے لگی. دیکھیں قدرت کا انتظام. ایک زمانہ وہ تھا کہ جناب ابو طالب گئے تھے اور اپنے بھائیوں سے جا کے کہا تھا محمد کی ماں بھی انتقال کر گئی ہے, دادا بھی چلا گیا ہے, باپ پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے, مجھے دے دو میں پالوں گا. آج دیکھو میرے نبی نے وفا کا بدلہ دیا. اسنا نال جو نیکی کریے اور نسلاں تاک نہیں بھول دے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے حضرت عباس کے گھر, جا کے کہا چاچا مکے میں قید پڑ گیا ہے. حضرت ابو طالب غربت بڑی ہے, بچے ان کے زیادہ ہیں, چلو چل کے چچا کا ایک ایک بچہ نہ لے لیں, چلو میرے ساتھ. اور میں سیرت کی کتاب میں پڑھ کے حیران ہو گیا. نبی پاک بکریاں چراتے تھے, جتنے پیسے ملتے تھے لا کے حضرت ابو طالب کی ہتھیلی پہ رکھ دیا کرتے, چچا کو دیتے تھے. کہا چلو چچا سے ایک ایک بچہ نہ لے رہے. حضرت عباس کہنے لگے چلو. رسول پاک اور حضرت عباس گئے حضرت ابو طالب کے پاس, جا کے کہا ہمارا یہ ارادہ ہے. حضرت ابو طالب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بھتیجے میں جانتا ہوں تیرے من کی خوبصورتی کو. فرمایا بس میرے پاس عقیل کو رہنے دو, ایک تو لے جا ایک عباس لے جائے. حضرت عباس نے کہا محمد کس پہ ہاتھ رکھتے ہو, جعفر پہ یا علی پہ, جو تمہارا جی چاہے تم لے جاؤ اور باقی جو رہ جائے گا میں لے جاؤں گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھائی. فرمایا اگر آپ دونوں محسوس نہ کریں تو میرا تو علی کو لے جانے کو جی چاہتا ہے, میرا جی چاہتا ہے علی کو پالوں. رسول پاک گھر لے گئے, نبی پاک لے گئے. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو جناب علی کی جو زیادہ سے زیادہ عمر, زیادہ 8 سال کی روایت بھی ہے, 9 سال کی بھی ہے, زیادہ سے زیادہ عمر 10 سال تھی. جناب علی اعلان نبوت کیا رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا علی کلمہ پڑھو گے؟ کہا سنیا مجھے کلمے کا تو پتہ نہیں, لیکن آپ جو پڑھائیں گے پڑھوں گا. یہ مجھے کوئی نہیں پتا کیا کیا کہہ رہے ہیں, لیکن جو آپ کہیں گے نا, مجھے یہ نہیں پتا ایک ایک حرف سجن دے ناندا سن دس دا وانگ قرآن تے ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا ایہو ورد گیان ہے. آزم ساڈا دین کی پوچھنا ہے, ساڈا ایہو دین ایمان ہے, جو آپ کہیں گے وہ کروں گا. حضور نے فرمایا چلو اپنے ابا جی سے مشورہ کر لو, اپنے ابا جی سے مشورہ کر لو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا کے باہر پہاڑی کے نیچے عبادت کر رہے ہیں اور جناب علی نے ہاتھ میں چھڑی پکڑی اور پہرا دے رہے ہیں. حضرت ابو طالب بھی گزرے, کہا یہ کیا کر رہے ہو, یہ میرا بھتیجا کیا کر رہا ہے. حضرت علی کہنے لگے بھتیجا آپ کا اللہ کی عبادت کر رہا ہے, بیٹا آپ کا حفاظت کر رہا ہے. بھتیجا عبادت کر رہا ہے, بیٹا حفاظت کر رہا ہے. رسول پاک نے سلام پھیرا. جناب ابو طالب کہنے لگے بیٹا یہ کون سا طریقہ ہے. کہا ہے چچا میں اللہ کا نبی ہوں, میں رسول ہوں, تو آپ میری مدد کریں گے اس معاملے میں, اور آپ سے بات کرنی تھی, علی کو بھی کلمہ پڑھانا چاہتا ہوں. جناب ابو طالب نے اپنی تو بات کوئی نہ کی, لیکن حضرت علی کا بازو تھام کے کہنے لگے بیٹا محمد جیسے جیسے کہتا رہے ویسے ویسے کرتے جانا. 10 سال کا بچہ, جو میرا بھتیجا کہے وہ کرنا. حضرت علی فرماتے وہ زمانہ جب ساری برادری اکٹھی ہو کے آئی, مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, حضور نے سب کو پیغام دینے بھی مجھے بھیجا. فرمایا جا سارے میرے رشتہ داروں کو بلا کے لا. حضرت علی فرماتے 10 سال میری عمر, قد میرا چھوٹا, پتلی پتلی میری ٹانگیں, دوڑتا دوڑتا ابو لہب کے دروازے پہ پہنچا, چل تجھے مصطفیٰ نے بلایا ہے. ابو جہل کے گھر پہنچا, چل تجھے مصطفیٰ نے بلایا ہے. عتبہ, عتیبہ, شیبہ, ابو سفیان, ابو البخت, یخنس بن شعیب, سارے قریش مکہ کو دعوت دی کہ حضور کے گھر میں دعوت ہے. فرماتے سارے آ گئے, بیٹھ. بعد میں فرمایا ہے بھائی کوئی میری مدد کرنے والا.
کوئی اتنے بڑے مجمع میں کوئی کہے کہ میں مددگار ہوں، کوئی کہے کہ میں محافظ ہوں، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی میری حفاظت کرنے والا؟ رسول پاک نے جب چاروں طرف دیکھا کسی طرف سے آواز نہ آئی، درد ہوئے تو ہائے نکلے، کوئی نہیں جلندہ چل کے، آنکھوں سے آنسو ٹپکے۔ جناب علی دور بیٹھے 10 سال کی عمر کھجور کھا رہے تھے، جب نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے نا تو علی اٹھے، چیخ ماری، روئے، اور فرماتا میرا قد چھوٹا تھا، پنجوں کے بل کھڑے ہو کے نا حضرت علی پنجوں کے بل کہنے لگے حضور بالکل نہیں رونا، یا رسول اللہ آنسو نہیں بہانے، خبردار حضور بالکل آپ کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلنا چاہیے، چچا ساتھ چلتا ہے تو ٹھیک ہے چلے، نہیں چلتا تو نہ چلے، آپ کے کزن ساتھ چلتے ہیں تو چلے، نہیں چلتے تو نہ چلے، سارا مکہ قریش کفار ساتھ دیتے ہیں تو دے، نہیں دیتے تو نہ دے۔ جناب علی فرماتے قد چھوٹا تھا، ایریا میں نے اٹھا لی، پنجوں کے بل کھڑے ہو کے دونوں بازو فضا میں لے را کے کہا انا حافظوں کا یا رسول اللہ، انا ناصروں کا یا رسول اللہ، حضور غم نہ کرنا، آپ کا بھائی علی جو موجود ہے، جس گلی میں ضرورت پڑے گی علی مدد بھی کرے گا، اور جس میدان میں کوئی آپ کی طرف دیکھے گا علی آپ کی حفاظت بھی کرے گا۔ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، گلی گلی نگر نگر میدان میدان بدر سجے گا تو سوریا تیرے تک کوئی نہیں پہنچے گا، علی کی تلوار چمکے گی، احد سجے گا تیرے تک کوئی نہیں آئے گا، علی کی سوزگار اٹھے گی۔ اے محبوب پاک خندق ہو یا خیبر ہو، محبوب غم نہ کرنا، جدھر جدھر آپ کو جانا ہو جاتے جانا، علی پیچھے پیچھے عبادت کرتا چلا ہے۔ رسول وہ پہلا دن، اور میں آپ کو بتاؤں دکھوں بھرے زمانے میں نا کوئی ایک بھی مل جائے نا آنسو پوچھنے والا تو تسلی ہو جاتی ہے، اور پھر میرے نبی کا داد دینے کا طریقہ یہ عجیب ہے، حضور کا تو حوصلہ افزائی کا طریقہ یہ عجیب ہے۔ حضور اپنی جگہ سے اٹھے، فرمایا ذرا رستہ چھوڑتے ہو، سارے کافر پیچھے ہٹ گئے، اللہ کے حبیب گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور دونوں بازو پھیلا کے کہا سدنا ذرا جفی نہیں ڈالتا، ذرا جب رسول پاک کے سینے سے جناب علی لگے، حضور نے ماتھا چوما، ابو جہل کہنے لگا ایک یتیموں جیسا، ایک یتیموں جیسا کر کیا لیں گے؟ حضور نے نگاہ اٹھا کے ابو جہل کی طرف دیکھا، گویا حضور کہہ رہے تھے ابو جہل تو دیکھتا جا بنتا کیا ہے، تمہیں تو کہنا ایک یتیموں جیسا، کریں گے کیا، دیکھ بنتا کیا ہے بس۔ پھر جناب علی میدان میں نکلے اور میرے نبی کا پل پل ساتھ دیا علی، امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس قدر خیال جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور صرف اس حد تک نہیں، میدان بدر سج گیا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، ناکارہ جنگ بجا تو ولید بن مغیرہ، عتبہ اور شیبہ تینوں آئے، آگے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے جوڑ کا کوئی سورما ہے تو ذرا بھیجو۔ رسول پاک کی زبان سے جو پہلا لفظ نکلا وہ یہ تھا یا علی کم، علی ذرا کھڑا نہیں ہو جاتا، ہمارے جوڑ کا کوئی ہے تو بولتے ہو میں علی ذرا کھڑے ہو جاؤ، جناب علی اٹھے، فرمایا حمزہ کو بھی کھڑا کرو، حضرت حمزہ بھی اٹھے، فرمایا عبادہ کو بھی کھڑا کرو، حضرت عبادہ بھی اٹھے، رسول پاک نے فرمایا دنیا والوں میں وہ مجاہد نہیں جو لوگوں کے بچے میں بڑا کرتا ہوں، میری طرف پلٹ کے دیکھو، جہاد کی باری آئی ہے تو میں نے سب سے پہلے اپنے رشتہ دار پیش کیے، جہاد کی باری آئی ہے تو سب سے پہلے علی حمزہ عبادہ اپنے رشتہ دار پیش کیے ہیں، میں ان مجاہدوں میں سے نہیں کہ وہ صرف اعلان جہاد کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بولا اٹھو، حضرت علی اٹھے، تھوڑا تیزی دکھائی حضرت علی نے، ذرا تیزی دکھائی، میں حضرت علی کہہ رہے تھے حضور بڑی دیر سے میری تلوار انتظار کر رہی تھی، ان سے میں نے بڑے سال چکتے کرنے ہیں، ذرا مجھے جانے تو دے۔ حضرت علی ذرا تیزی سے چلے، حضور نے فرمایا ذرا ٹھہر جا، ذرا ٹھہر جا، تو یہ دعا تو کر لو۔ جنگ بدر میں سیرت حلبیہ نور الابصار میں لکھا ہے حضور نے فرمایا علی ذرا ٹھہر جا، حضرت علی کہنے لگے حضور جتنی دیر آپ کہتے ہیں پر جی نہیں چاہتا ٹھہرنے، مجھے ذرا جلدی بھیجو، ذرا جلدی، میں ذرا میں ان سے حساب چکتا کرنا ہے، بڑا پرانے
صاحب نے ذرا بھیجے جلدی، یہ میرے نبی کی تربیت یافتہ مجاہد ہے۔ رسول نے فرمایا ٹھہر جا بھیجتا ہوں۔ رسول پاک نے اپنے سر مبارک سے امامہ شریف اتارا، حضرت علی کے سر پہ پہنایا، فرمایا پہلا جہاد ہے۔ فرمایا دیکھو خلافت حجروں میں نہیں بانٹی جاتی، خلافت میدان میں دی جاتی ہے۔ فرمایا آؤ یہ دیکھو یہ خلافت دینے کا معیار میرا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دستار اتاری، حضرت علی کے سر پہ رکھی، کندھوں سے چادر اتاری اور جناب علی کے سینے پہ باندھی، اور حضرت علی کی تلوار اپنے پاس رکھ لی، اپنی تلوار حضرت علی کو دے دی۔ فرمایا اب جا ذرا دیکھ بنتا کیا ہے۔ جناب علی میدان میں نکلے، ولید بن مغیرہ جو سب سے تگڑا تھا، حضرت علی کہنے لگے میں جانتا ہوں ان میں سے تگڑا کون سا ہے، حمزہ آپ ذرا دوسری طرف چلے جائیں، اور اے عبادہ آپ ذرا دوسری طرف چلے جائیں، یہ جو سب سے تگڑا نا میرے کھاتے میں آنے دیں۔ دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ولید کہنے لگا علی تجھے بڑا شوق ہے مرنے کا؟ حضرت علی کہنے لگے صحیح پہنچے ہو، مجھے بڑا شوق ہے، صحیح پہنچے ہو، مجھے مرنے کا بڑا شوق ہے، تو ذرا دیکھ بنتا کیا تیرے ساتھ۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکلے، اس نے 3 4 5 بار کیے حضرت علی پہ۔ جب وہ ہف گیا نا تھوڑا وار کر کے 4 5 6 بار اس نے کر لیے، تو حضرت علی نے فرمایا اگر ارادہ ہے تو چل آگے، اگر ہے نا پروگرام تو چل تھوڑا آگے۔ کچھ نہ بن سکا تو حضرت علی نے کہا دیکھ پھر علی کا پہلا وار، دیکھ علی کا پہلا وار، میں نے فاطمہ بنت اسد کا دودھ پیا ہے، میں ابو طالب جیسے بابا کا بیٹا ہوں، اور میں نے خدیجہ الکبریٰ کی پکی ہوئی روٹیاں کھائی ہیں، مجھے پتا نہیں محمد عربی کی قوم میں بڑا ہوں، تو دیکھ میرا پہلا وار، اللہ اکبر کہہ کے حضرت علی نے ایک وار کیا، سر کاٹا، گردن کاٹی، جسم کاٹا، گھوڑے کے 2 ٹکڑے کر کے حضرت علی نے رسول پاک کی طرف منہ کر کے کہا یا رسول اللہ قتل میں نے کر دیا ہے، نعرہ پہلا جہاد جناب علی کا میدان بدر میں 21 کافر مارے حضرت علی نے، کل 70 مرے، ان میں سے حضرت علی کے کافر میں رکنے آئے، کل 70، حضرت علی نے 21 مارے۔ میدان احد سج گیا، میدان احد بڑا سخت مار کا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بلا فصل، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم پر احد سے زیادہ سخت دن کوئی نہیں آیا۔ جناب سیدنا علی بن مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں میں احد کے دن نکلا میدان میں تو اچانک ایک فضا اٹھی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد کہ قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ حضرت علی فرماتے بس دل ٹوٹ گیا، میں نے کہا اچھا اگر حضور شہید کی کر دیے گئے ہیں تو ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے؟ حضرت علی فرماتے ہیں بس ذوالفقار حیدری چمکتی تھی، میں ایک کو مارتا تھا 3 کٹ کے گرتے تھے، ایک کو مارتا تھا 3 گرتے تھے۔ فرماتے میں نے 5 7 مارے نا، اچانک میری نظر اٹھی تو سیدھی بددعا کے چہرے پہ جا کے ٹھہر گئی۔ ہمارے میدان کے اندر حضور تشریف فرما ہے۔ فرماتے ہیں ادھر رسول پاک کی نظر اٹھی اور حضور نے فرمایا علی تجھے یاد نہیں تو نے 10 سال کی عمر میں کہا تھا حضور میں عبادت کروں گا، تجھے خون نہیں نظر آ رہا؟ جناب علی فرماتے ہیں رسول پاک نے فرمایا علی ادنو منی، ذرا میرے نیڑے آ جا، ذرا میرے قریب آ جا۔ جناب علی فرماتے ہیں بڑے کافر تھے، بڑا اجتماع تھا، لیکن مجھے پتا نہیں چلا مجھے کس چیز نے اٹھا کے مصطفیٰ تک پہنچا دیا ہے۔ فرماتے ہیں حضور کے قریب گیا، مجھے نہیں پتا جوش کہاں سے آیا، مجھے نہیں پتا تلوار کیسے چمکی، میں نے کہا بھائی مانو تمہاری جرت نبی کا خون بہاتے ہو، تمہاری جرت میرے نبی پر پتھر برساتے ہو، تمہاری اتنی طاقت۔ حضرت علی پہلے جوش دکھا رہے تھے، مارا بڑے بے ایمانوں کو قتل کیا، اور پھر عاشقوں کے رنگ بڑے عجیب ہوتے ہیں، ان کے رنگ بڑے، نہ کسی کے حال کو طنز کر نہ کسی کے عشق کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج لطف رسول ہے۔ جناب علی پہلے جوش سے لڑ رہے تھے، مار رہے تھے، رخ اٹھانا مصطفیٰ کی طرف، دیکھا خون بہ رہا ہے تو جناب علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جناب علی نے نعرہ پتہ کیا لگایا؟ نہرہ دون نہر کا یا رسول اللہ، وجہ دون وجہ کا یا رسول اللہ، نفسی دون نفسی کا یا رسول اللہ، قلبی دون قلب کا یا رسول اللہ۔ کہ سونے آنے میں ذرا دیر ہو گئی ہے، اب فکر نہ کرنا علی آ گیا ہے، آپ کے چہرے پر اپنا چہرہ قربان کر دے گا، آپ کے دل پر اپنا دل قربان کر دے گا۔
रसूल अल्लाह, अली यूं लड़ रहा है कि अल्लाह भी फख्र कर रहा है। मैदान उहद में अली यूं लड़ रहा है कि अल्लाह भी फख्र कर रहा है। हुजूर ने फरमाया जिब्रील क्यों ना अल्लाह फख्र करे, अली यूं मिन्ना व अना मिनल अली, फरमाया अली मुझसे है, मैं अली से हूँ, हम दोनों एक ही तो है। वो मेरा भाई, वो मेरे चचा का बेटा, मेरी गोद का पाला, अली की मिन्नी वाना मिन्हु, फरमाया मैं उससे हूँ, वो मुझसे है। जिब्रील कहने लगे वाना मिनकुमा, मुझे भी शामिल कर लो, मैं भी तुम दोनों में शामिल होना चाहता हूँ, मुझे भी शामिल कर लो। मैदान उहद में जनाब अली ने वो जौहर दिखाए, हजरत अली हर मैदान में, हजरत अली हर मैदान में। वो किसी शायर ने हजरत इमाम हुसैन के बारे में कहा था, उसने कहा था बाप जिन्हें आंदा हर मैदान अंदर लड़दा रहे असी कौन ईमान बन के, बाप जिन्हें आंदा हर मैदान अंदर लड़दा रहे असी कौन ईमान बन के, मां जिन्हां दी सजदतुन निसा होवे नाना अर्श ते जावे मेहमान बन के।